تو سب سے پہلے ہمیں سلامتی کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمارے ملک کو، ہمارے وطن کو دشمن کے ناکام عزائم سے محفوظ کرنا۔ اگرچہ عوام کا جوش جذبہ قابل تعریف ہے، لیکن جنگ کی تمنا کرنا اس سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا۔ ہمارے یہاں لوگ مذاق اڑا رہے ہیں کہ جنگ لگتی کیوں نہیں ہے، جنگ لگ جائے، جنگ ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا لا تتمنوا لقاء العدو، دشمن سے جنگ کی تمنا نہ کرو۔ وَإِذَا لَقِيتُمْ فَاثْبُتُوا، اور جب جنگ لگ جائے تو پھر ڈٹ جاؤ، جب مقابلہ ہو جائے تو پھر پیچھے نہیں ہٹنا، پھر ڈٹ جاؤ، میدان سے پیٹ پھیر کے بھاگنا نہیں ہے، جب میدان لگ جائے تو پھر ڈٹ کے مقابلہ کرنا۔ لیکن جنگ کی تمنا کرنا، جنگ کی خواہش کرنا، اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا۔ کیوں منع فرمایا ہے جنگ کی تمنا کرنے سے؟ کہ اگر یہاں سے میزائل جائیں گے تو دوسری طرف سے کوئی پھول تو نہیں آئیں گے، ادھر سے بھی میزائل ہی آئیں گے، بم آئیں گے، تباہی ہوگی، ہلاکتیں ہوں گی۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے جنگ کی تمنا کرنے سے منع فرمایا۔ اور وہ لوگ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جنگ لگنی چاہیے، ہم کون سا کسی سے ڈرتے ہیں، تو یہ سمجھ لینا چاہیے، کوشش یہ کریں کہ جنگ نہ ہی ہو، اور مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے۔ ایسے تو مسلمان بہادر ہے، اللہ ذوالجلال نے اس کو بڑی طاقت دی ہے، دلیری دی ہے، وہ کسی بھی بڑی سے بڑی طاقت سے ٹکرانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تو اللہ ذوالجلال ہم سب کو سلامتی عطا فرمائے، اور ہمارے ملک کو، ہمارے وطن عزیز کو سلامتی عطا فرمائے، اور وہ ہمارے بھائی، ہمارے جوان جو سرحدوں پہ کھڑے ہیں، سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں، بارڈر پہ کھڑے ہیں، تو وہ بھی تو ماں کے بیٹے ہیں، ان کی بھی تو اپنی جانیں ہیں۔ اللہ ان ہمارے بھائیوں کی حفاظت فرما، مولا کریم ان کی سلامتی عطا فرما۔ تو ہر لمحے سلامتی کی دعا کرنی چاہیے۔ تو پچھلے جمعے ہم نے حج کا بیان کرنا شروع کیا تھا کہ حج کی معلومات ہر مسلمان کو پتہ ہونی چاہیے، حج کی معلومات ہر مسلمان کے پاس ہونی چاہیے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں لوگ 15 سے 20 لاکھ کا پیکج لے لیتے ہیں حج کرنے کا، لیکن حرام کی چادر باندھنے کے لیے ان کو آتے ہیں۔ ان کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ ہم نے نمازیں پوری پڑھنی ہے یا قصر پڑھنی ہے۔ تو اس لیے جب بھی حج پہ جائیں تو سب سے پہلے حج کی معلومات، حج کا طریقہ جو ہے وہ سیکھ کر جائیں، تاکہ وہاں جا کر آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو۔
نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے زندگی میں صرف ایک حج کیا ہے، کوئی 10 12 20 25 حج نہیں کیے، زندگی میں صرف آپ نے ایک حج کیا ہے، اور اس حج کے موقع پہ خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے آپ نے فرمایا خذوا عنی مناسککم، کہ میرے صحابہ مجھ سے حج کے احکام سیکھ لو، مجھ سے حج کا طریقہ سیکھ لو، مجھے امید ہے کہ اگلے سال میں تمہارے ساتھ یہاں پہ موجود نہیں رہوں گا۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے صحابہ کو کہا کہ مجھ سے حج کا طریقہ سیکھا، تو صحابہ نے پھر حج کا طریقہ اس انداز سے سیکھا کہ پھر کوئی بھی چیز آنکھوں سے اوجھل نہیں رہی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کے لیے گھر سے نکلے اور واپس مدینہ منورہ آنے تک قدم قدم کے رودات موجود، اور اسی کو یہ حج کا طریقہ کہتا ہے۔ آپ گھر سے کب نکلے، کس طرح نکلے، کیا انداز، اور جب آپ واپس آئے مدینہ میں تو واپس آنے کا ایک انداز کیا تھا، آپ نے فلاں جگہ پہ یہ کیا، فلاں جگہ پہ یہ کیا، ایک چیز صحابہ نے نکلی، انہوں نے اپنے ذہنوں میں بٹھا لی، اپنے دلوں میں بٹھا لی، اسی کو ہی حج کا طریقہ کہتا ہوں۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ ذوالجلال کے لیے ہر اس بندے پر حج فرض ہے جو وہاں پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہے، جس کو اللہ نے جسمانی صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، جس کے پاس مال موجود ہے، اللہ نے سب کچھ دیا ہے اور صحت اور تندرستی بھی ہے، اور وہاں جانے کی صلاحیت وہ رکھتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ حج پہ جائے، حج کرے، مکہ میں پہنچے، اس کو جانا چاہیے۔ استطاعت اور حج، اس کی چند باتیں آگے انشاءاللہ بیان ہوں گی۔ قرآن مجید میں اللہ مالک الملک فرماتے ہیں الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے معلوم ہیں۔ کون سے حج کے مہینے ہیں؟ شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحج، یہ 3 مہینے حج کے ہیں۔ یہ کیوں حج کے مہینے مقرر ہوئے ہیں؟ ان مہینوں میں عرب کے یہاں جن کا سفر ایک مہینے کا ہوتا، 1.5 مہینے تک کا سفر ہوتا، وہ رمضان کے بعد عید کرتے، اور عید کے بعد فوراً وہ شوال میں حج کے سفر کو نکل آتے، اور اسی طرح 1 مہینے کے اندر، 1.5 مہینے کے اندر سفر کر کے وہ مکہ پہنچ جاتے، اور لوگوں کے قافلے پہنچنے شروع ہو جاتے۔ اسی لیے اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں کہ حج کے مہینے معلوم، فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ، اور جو بندہ حج کرنے کے لیے آ جائے
حج کے احرام کے دوران وہ اپنی حلال بیوی سے بھی دور رہتا ہے اور ہر قسم کے گناہوں سے بچتا ہے. اور رش کی وجہ سے انسان کو غصہ تو آ جاتا ہے، پریشانی ہو جاتی ہے، لیکن وہ جھگڑا نہیں کرتا. رش کی وجہ سے پریشانی تو ہے لیکن جھگڑا نہیں کرتا، لڑائی نہیں کرتا، گناہوں سے بچتا ہے. وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ، اور جو تم نیکی کرو گے اللہ ذوالجلال اس نیکی کو بھی جانتے ہیں. وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اور جب حج کے لیے نکلو تو تمہارے پاس جانے کے لیے زیادہ راہ بھی ہونا چاہیے. زیادہ راہ ساتھ لے کر جانا، کھانے پینے کی چیزیں ساتھ لے کر جانا، وہاں رہائش کا انتظام کر کے جانا. وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اور یہ جو عقل والے ہوتے ہیں یہ اللہ ذوالجلال سے ڈرتے ہیں اور عقل والوں کے لیے نشانی ہے. اس آیت میں اللہ ذوالجلال نے سادہ راہ کی بات کی ہے کہ انسان جب حج کے لیے جائے تو اس کے پاس سادہ راہ بھی ہونا چاہیے. اور سادہ راہ کیا ہے؟ آپ کی جیب میں آنے جانے کا ٹکٹ موجود ہو، آپ کی جیب میں خرچہ موجود ہو، کھانے پینے کی چیزیں آپ کے پاس موجود ہو، اور وہاں پہ رہنے کے لیے رہائش آپ کے پاس ہو. اہل یمن بڑے درویش قسم کے لوگ تھے. وہ جب گھر سے نکلتے تو کچھ بھی اپنے ساتھ لے کر نہیں جاتے. کیا وجہ تھی؟ وہ کہا کرتے تھے نحن المتوکلون، ہم تو اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں، اپنے رب پہ یقین کر کے نکلتے ہیں. اور ساتھ میں سادہ راہ لے کے نکلتے تھے، اپنا بندوبست کر کے نہیں جایا کرتے تھے. لیکن پھر کیا ہوتا، وہاں جاتے تو بھوک کی شدت کی وجہ سے اگر 3 وقت کا کھانا میسر نہ ہو تو کم از کم 1 وقت کا کھانا تو کھانا ہی پڑتا ہے. تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے، اور اللہ ذوالجلال کا قرآن کہتا ہے کہ جب بھی جاؤ تو زیادہ ساتھ لے کر جاؤ. تو اس لیے اہل یمن پھر وہاں پہ مانتے تھے تو زیادہ راہ ساتھ لے کر جانا چاہیے. وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، زیادہ راہ ساتھ لے کر جاؤ، اپنا بندوبست کر کے جاؤ. تمہارے پاس آنے جانے کا ٹکٹ موجود ہو، جیب میں مال موجود ہو، رہائش موجود ہو، یہ ساری چیزیں تمہارے پاس موجود ہو، پھر تم حج کے لیے سفر کرنا شروع کرو. اور اگر تمہارے پاس زیادہ راہ ہوگا تو پریشانی بھی نہیں ہوگی. وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اور بہترین زیادہ راہ تقویٰ ہے. اگر تقویٰ ہوگا تو اللہ کا ڈر تمہارے دل میں موجود ہوگا، تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کوئی تنگی نہیں ہوگی، نہ تمہیں کوئی پریشانی کرے گا، نہ تم تھکو گے. اور زیادہ راہ انسان کے پاس حلال کا ہونا چاہیے، حرام کا زیادہ راہ نہیں ہونا چاہیے.
مال ساتھ لے کے جانا ہے تو حلال مال لے کے جانا ہے، حرام کا مال ساتھ لے کے نہیں جانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا ایک بندہ بڑا لمبا سفر کر کے آتا ہے مکہ میں، دور دراز کا سفر کر کے، مہینے کا سفر کر کے مکہ پہنچتا ہے، اور اس کے بعد بھی بکھرے ہوئے ہیں، مٹی لگی ہوئی ہے، مٹی سے بال جڑے ہوئے، کپڑے بھی گندے، میلے کچیلے کپڑے ہیں، بڑی مشکلوں سے، تھکن سے چور اور مٹی گرد و غبار سے لگا ہوا، بڑی مشکل سے حج کرنے کے لیے مکہ پہنچتا ہے، اور وہاں پہنچتے ہی کہتا ہے یا ربی لبیک لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں پہنچ گیا ہوں، اے اللہ میں حاضر ہو گیا، اے اللہ تیری پاس میں آ گیا، اے اللہ میری پکار کو سن لے، اللہ میری آواز کو سن لے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ ذوالجلال کی طرف سے آواز آتی ہے وَمَطْعَمُهُ مِنْ حَرَامٍ وَمَشْرَبُهُ مِنْ حَرَامٍ وَمَلْبَسُهُ مِنْ حَرَامٍ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابَ لَهُ، تیرا کھانا بھی حرام کا ہے، تیرا پینا بھی حرام کا ہے، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٍ، اور تیرا لباس جو تُو نے پہنا ہے وہ بھی حرام کا ہے، وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ، اور تیرا جو جسم پلا ہے، پل کے موٹا تازہ ہوا ہے، یہ تیرا جسم بھی حرام مال سے پلا ہے، فَأَنَّى يُسْتَجَابَ لَهُ، اللہ ذوالجلال کو تیرا حج قبول نہیں ہے۔ تو اس لیے اپنے ساتھ زیادہ رات ساتھ لے کر جانا ہے تو پھر حلال مال لے کے جانا ہے، حرام کا مال ہوگا تو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ اگر آپ پاکستان سے حج کرنے کے لیے نکلے ہیں، شدت کی گرمی بھی برداشت کی ہے، دھوپ ہے، اتنی مشقت کی ہے، ایک مہینے کی محنت کی ہے، اور اگر آپ کا مال حرام کا ہے، آپ حج کرنے کے لیے گئے اتنی محنتیں اور مشقتیں کر کے، تو پھر اس حج کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ ذوالجلال ہمیں حلال مال کھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر حج پہ جانے کی توفیق دے تو حلال مال ہی ساتھ لے جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں من استطاع الیہ سبیلا، جو بندہ میرے گھر پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہے، صلاحیت رکھتا ہے، جس کو میں نے صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، مال دیا ہے، سب کچھ دینے کے بعد وہاں پہنچنے کی وہ صلاحیت رکھتا ہے، تو اس کو حج کے لیے مکہ پہنچنا چاہیے۔ ہمارے یہاں پاکستان میں بیشتر لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنے بوڑھے والدین کو وہاں پہ بھیج دیتے ہیں، تو یہ ظلم ہے۔ حج کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے، آپ حج کرنے کے لیے جائیں، آپ کو پتہ چلے کتنی مشقت ہے، کتنی محنت کا کام ہے، اور آپ اپنے بوڑھے والد کو کہیں کہ جائیں آپ اکیلے ہی حج کر کے آ جائیں، تو یہ آپ اس کے ساتھ ظلم کرتے ہیں۔ من استطاع الیہ سبیلا، اللہ نے آپ کو صلاحیت دی ہے، آپ کو طاقت دی ہے، والدین بوڑھے نہیں جا سکتے،
حج کے سفر پہ نہیں نکل سکتے، آپ خود ان کے لیے حج کر لیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اگر والد بوڑھا ہے، حج کے قابل نہیں ہے، تو زبردستی حج پر نہ لے کے جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پاس دو بھائی آتے ہیں، ایک کا نام عمر ہے اور ایک کا نام ہشام۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پاس آتے، کہا اللہ کے نبی ہمارا والد فوت ہو چکا ہے، لیکن ہمارے والد نے ایک وصیت کی تھی کہ 100 غلام آزاد کرنے، 100 غلام آزاد کرنے۔ تو میرا یہ بھائی ہشام، اس نے اپنے مال سے 50 غلام آزاد کر دیے اللہ کی راہ میں۔ تو اگر 50 غلام میں آزاد کروں اپنے مال سے، تو کیا میرے والد کو اس کا اجر و ثواب ملے گا؟ سرتاج رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا تمہارا والد مسلمان نہیں تھا، اگر وہ مسلمان ہوتا اور تم اس کے لیے کوئی صدقہ خیرات کرتے، انا انه كان مسلما ثم حججتم عنه او تصدقتم عنه، تم اس کے لیے اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کرتے تو اس کا اجر و ثواب تمہارے والد کو ملنا تھا، لیکن شرط یہ کہ اگر وہ مسلمان ہوتا۔ او انفقتم عنہ، اگر تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے اور تمہارا والد مسلمان ہوتا تو اس کا اجر و ثواب اس کو ضرور ملے۔ تم اس کی طرف سے حج کرتے، اگر وہ مسلمان ہوتا تو اس حج کا اجر و ثواب اس کو ضرور ملنا تھا، لیکن تمہارا والد مسلمان نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں تھا، حالت کفر میں فوت ہوا ہے، اس لیے تمہارا کوئی بھی نیکی کا کام اس کو نہیں پہنچ سکتا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اس لیے مسلمان والدین جب بوڑھے ہو جائیں تو ان کو اکیلا بھیجنے کی بجائے، اگر اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے، آپ کو استطاعت دی ہے، تو آپ خود ان کے ساتھ جائیں، ان کو حج کروائیں، عمرہ کروائیں، پھر آپ کو محسوس ہوگا کہ حج کرنا کتنا مشکل ہے، کتنی محنت کا کام ہے، کتنی مشقتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، پھر جا کے پتہ چلتا ہے۔ بعض اوقات ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنے بوڑھے والدین کو حج پہ لے تو جاتے ہیں، لیکن وہ بیچارے تھکن سے چور، بڑھاپا ہے، وہاں جا کے پھر گالی گلوچ بھی شروع کر دیتے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ بڑھاپا ہے، اب وہ مشقت برداشت نہیں کر سکتے۔ تو یہ معاملات، یہ سارے کام ہوتے ہوتے ہمیں یہ ساری چیزیں نظر آتی ہیں۔ حج کرنا کوئی معمولی کام نہیں ہے، بہت بڑا کام۔ حج انسان کر لے، محنت اور مشقت کر لے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں رجع کیوم ولدته امه
اللہ اس کو گناہوں سے اس طرح پاک اور صاف کر دیتے ہیں کہ جس طرح وہ اپنی پیدائش کے دن پاک اور صاف تھا، جیسے آج ہی وہ اپنی ماں کے پیٹ سے باہر آیا، اس طرح گناہوں سے پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ ایک خاتون صحابیہ آئی، اللہ کے رسول میرے والد بوڑھے ہو گئے، لا یستطیع ان یرکب، اللہ کے نبی وہ اونٹ کے اوپر بیٹھنے کے بھی قابل نہیں ہے، وہ سواری کے اوپر بیٹھنے کے قابل بھی نہیں ہے، اتنے کمزور ہیں، سفر نہیں کر سکتے، تو کیا میں اپنے والد کی طرف سے حج کر لوں؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا اگر تمہارے والد اس کے سر پہ کوئی قرض ہو، اس نے کسی کا مال دینا، قرض دینا، تو کیا تم اس کا قرض ادا کر سکتی ہو؟ تو وہ کہتی اللہ کے نبی ہاں، اگر میرے والد کے سر پہ کوئی قرض ہو، کسی کا اس نے مال دینا ہے تو میں ضرور ادا کروں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا حجین، تو پھر جاؤ تو اس کی طرف سے حج کر لو، وہ بوڑھا ہے، نہیں جا سکتا، استطاعت نہیں ہے، صلاحیت نہیں ہے، حج میں نہیں جا سکتا، سواری پہ سفر نہیں کر سکتا، تو جاؤ اپنے والد کی طرف سے تم حج کر لو، اللہ ذو الجلال اس کا اجر و ثواب تمہارے والد کو عطا فرمائے۔ اللہ ذو الجلال ہمیں بھی ایسی صلاحیت اور قوت عطا فرمائے، تو جو اولاد جوان صحت مند ہے، تندرست ہے، اللہ نے اس کو جانے کی صلاحیت دی ہے، تو اپنے والدین کی طرف سے حج یا عمرہ کر سکتے ہیں، کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح اللہ عز و جلال نے مردوں کے ساتھ عورتوں کو بھی حکم دیا ہے کہ جو وہاں جانے کی استطاعت رکھتی ہے، جو وہاں جانے کی صلاحیت رکھتی ہے، اس کو جانا چاہیے، جو وہاں پہنچنے کی قوت رکھتی ہے اس کو مکہ پہنچنا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ محرم کا ہونا ضروری ہے۔ محرم سے مراد کون؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کسی مسلمان عورت کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ 3 دن یا 3 دن سے زائد کا سفر اکیلے کرے، 3 دن یا 3 دن سے زائد کا سفر وہ عورت اکیلے کرے، اس کے لیے حلال نہیں ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا الا ولها وابوها او اخوها او ابنها، کسی عورت کے لیے حلال نہیں ہے، کسی عورت کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ 3 دن کا سفر اکیلے کرے یا 3 دن سے زیادہ کا سفر اکیلے کرے، اس کے لیے حلال نہیں ہے، اس کے لیے جائز نہیں ہے، مگر اس کے ساتھ محرم کا ہونا ضروری ہے۔ اس کے والد اس کا ساتھ ہونا ضروری، اس کا بھائی ساتھ ہو، بیٹا ساتھ ہو، اگر یہ ساتھ ہو تو پھر سفر کر سکتی ہے، اگر ان میں سے کوئی بھی ساتھ نہیں ہے تو اس کا 3 دن سے زائد یا 3 دن کا سفر کرنا حلال نہیں ہے، جائز ہے۔
اگرچہ سعودی عرب والوں نے اجازت دے دی ہے کہ عورت اکیلے بھی حج کرنے کے لیے آ سکتی ہے، اجازت سعودیہ والوں نے دی ہے، لیکن شریعت نے اجازت نہیں دی، شریعت اجازت نہیں دی۔ شریعت وہی ہوگی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا عورت کا بغیر محرم کے سفر کرنا حلال نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم، عورت کا 3 دن سے زائد 3 دن کا یا 3 دن سے زائد کا سفر کرنا اس کے لیے حلال نہیں ہے، اس کے لیے جائز نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے 3 دن یا 3 دن سے زائد کا سفر کرنا اکیلے محرم کے بغیر عورت کے لیے حلال نہیں کہا، آپ نے کہا یہ حرام ہے۔ تو اس کا محرم ساتھ ہونا چاہیے، رشتہ دار ساتھ ہونے چاہیے، لیکن اب جو اجازت دی ہے عورتوں کو کہ حج کے لیے وہ آ سکتی ہے، عورتوں کا گروپ ہے تو اس گروپ کے اندر عورت حج کرنے کے لیے آ سکتی ہے، یہ اجازت دی ہے، لیکن محرم پھر بھی ساتھ ہونا چاہیے۔ شریعت جو کہتی ہے وہی اصول ہے، اس کے علاوہ کوئی بات شریعت نہیں بن سکتی۔ شریعت وہی ہوگی جو کائنات کی سب سے اعلیٰ ہستی سردار رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے کہ یہ بات حق ہے، اس کے علاوہ کسی امام کی، کسی پیر کی، کسی فقیر کی، کسی صحابی یا کسی تابعی کی بات شریعت نہیں بن سکتی۔ شریعت اگر بن سکتی ہے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہی بن سکتی ہے، اس کے علاوہ کسی کی بات نہیں مانی جا سکتی۔ اللہ ذوالجلال ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یحل، حلال ہی نہیں ہے اس عورت کے لیے جو 3 دن یا 3 دن سے زیادہ محرم کے بغیر سفر کرتی ہے، یہ اس کے لیے حلال ہی نہیں ہے۔ اس کا محرم ساتھ ہونا چاہیے، رشتہ دار ساتھ ہونے چاہیے، اور اگر وہ عورت اکیلی ہی چلی گئی لیکن یاد رکھے وہاں حج کی جو تھکاوٹیں ہیں، جو مشقتیں ہیں، وہ کس طرح اکیلی برداشت کر سکتے۔ آج وہاں جائے کوئی بوڑھی عورت وہاں چلی بھی جائے بیچاری بغیر محرم تو وہاں وہ اتنی مشقت کیسے برداشت کرے؟ وہاں تو ویل چیئر والے پاکستانی پھرتے ہیں، وہ بھی 300 400 سے 1000 ریال تک لیتے ہیں کہ ہم یہ کروائیں گے، اتنا مال نہیں۔ تو اس لیے اکیلے جانا بنتا ہی نہیں ہے، عورت اگر جائے تو ساتھ محرم جانا چاہیے، غیر محرم کی عورت کو نہیں نکلنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جب یہ فرمایا کہ کسی عورت کے لیے 3 دن یا 3 دن سے زائد کا سفر کرنا حلال نہیں ہے، 3 دن یا 1 رات سے زائد کا سفر کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس ایک شخص آتا، ایک صحابی آئے، کہنے لگے اللہ کے نبی میں فلاں غزوے پہ جانے لگا،
فلاں جنگ میں جانے لگا، مجاہدین کی لسٹ میں میرا نام شامل ہے، اور میری بیوی حج کے لیے روانہ ہونے لگی، میری بیوی حج کا سفر کرنے لگی، اس کے ساتھ محرم کوئی نہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرور کونین آمنہ کے نام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس غزوے کو ترک کر دو، جہاد کو چھوڑ دو، جہاد کو کینسل کر دو، جاؤ اپنی بیوی کے ساتھ سب سے پہلے حج کر کے آؤ۔ اس تو عورت کا اکیلے سفر کرنا جائز نہیں ہے، حلال نہیں ہے۔ حج کے لیے روانہ ہوگی تو اس کا محرم اس کے ساتھ ہو۔ اب اگر کوئی عورت بغیر محرم کے چلی گئی، اللہ عز و جل حج کو قبول کرنے والی اگر وہ چلی گئی، محنتیں اور مشقتیں کی ہیں اس نے، حج کے احکام اس نے پورے کر لیے، لیکن وہ اکیلی گئی ہے، محرم ساتھ نہیں گیا، تو اللہ عز و جل اس کے حج کو قبول فرمائے۔ وہ اجر عطا کرنے والی ذات ہے، وہ عطا کر سکتی ہے، لیکن شریعت کہتی ہے کہ وہ عورت جو بغیر محرم کے گھر سے نکلی ہے حج کے لیے، یہ عورت گناہگار ہے، اس لیے اس کو توبہ کرنی چاہیے اور زندگی بھر کے لیے توبہ کرنی چاہیے کہ دوبارہ بغیر محرم کے سفر نہیں کرے گی یا حج پہ نہیں جائے گی بغیر محرم، پکی توبہ کرنی چاہیے۔ اللہ عز و جل ہمیں عقل کی توفیق عطا فرمائے۔ تیسرا مسئلہ، حج پر جانے سے پہلے اگر قرض ہو تو کیا قرض ادا کر کے جانا چاہیے پھر ہی حج ہوگا؟ نہیں، ایسا نہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جب قرض سر کے اوپر ہو اور اگر حج کا ارادہ کر لیا ہے تو پھر حج پہ نہیں جانا چاہیے، پہلے قرض ادا کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں، اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے، حج کی استطاعت دی ہے، صلاحیت دی ہے، تو آپ سب سے پہلے حج پہ جائیں، آپ اس نیکی سے محروم نہ ہو۔ قرض کا حج کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، آپ حج پہ جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم، معطل الغنی ظلم، جو بندہ قرض ادا کرنے کی طاقت رکھتا ہو اور پھر وہ قرض ادا نہ کرے، ٹال مٹول کرتا رہے، تو یہ ظلم، اور قیامت کے دن ظلم جو ہے یہ اندھیروں کی شکل ہے۔ اللہ جلال ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، لیکن اس قرض کا حج کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ کے پاس کوئی میت لائی جاتی، کوئی میت آتی، تو آپ پوچھتے کہ اس کے اوپر کوئی قرض تو نہیں ہے؟ صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی ہاں اس کے اوپر قرض ہے، اور پھر پوچھتے اگر قرض ہے تو کیا اس نے کوئی اپنے پیچھے جائیداد چھوڑی ہے جو اس کا قرض ادا ہو جائے؟ صحابی کہتے ہیں ہاں اللہ کے نبی اس نے کچھ مال چھوڑا ہے جس سے اس کا قرض ادا ہو جائے، تو آپ جنازہ پڑھا دیں۔ اور اگر آپ کے پاس کوئی میت لائی جاتی اور آپ کو پتا ہوگا، صحابی بتاتے اللہ کے نبی اس کے پاس قرض ہے، اس کے اوپر قرض ہے، لیکن اس نے کوئی جائیداد نہیں چھوڑی، اس کے پاس مال نہیں ہے، قرض ہے،
آپ نے فرمایا صلو علی صاحبکم، آپ کہا کرتے تم اس کا جنازہ پڑھ لو، میں جنازہ نہیں پڑھوں. اتنی بڑی ہستی امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی اس چیز سے بھاگا کرتے تھے. اگر کسی کے اوپر قرض ہوتا تو آپ اس کا جنازہ بھی نہیں پڑھاتے، بشرطے کہ اس کے پیچھے جائیداد بھی نہ ہوتی. ایک جنازہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں بتایا گیا کہ اس میت پہ 2 دینار یا 3 دینار قرض ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا اس نے اپنی ادائیگی کے لیے کچھ پیچھے چھوڑا ہے؟ ابو قتادہ کہتے ہیں اللہ کے نبی اس کے پیچھے کچھ بھی نہیں، اس نے اپنے پیچھے کچھ عرصہ چھوڑا بھی نہیں، لیکن اس کے اوپر 2 یا 3 دینار قرض ہے. آپ نے فرمایا تم اس کا جنازہ پڑھ لو، میں اس کا جنازہ نہیں پڑھوں. ابو قتادہ کہتے ہیں اللہ کے نبی 2 یا 3 دینار ہی تو قرض ہے، اتنا زیادہ قرض نہیں ہے. آپ جنازہ پڑھا دیں، اس کا قرض میں ادا کر دوں گا. صحابی کہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابو قتادہ کیا واقعی تم یہ ذمہ داری لیتے ہو کہ اس کا قرض ادا کرو گے؟ تو صحابی کہتا ہے اللہ کے نبی ہاں میں ذمہ داری لیتا ہوں، اس کا قرض میں ادا کروں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جنازہ پڑھایا. دوسرے دن ابو قتادہ کا سامنا ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے دن پھر پوچھتے ہیں ابو قتادہ کیا قرض ادا کر دیا ہے یا نہیں کیا ابھی؟ صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی ابھی 1 دن ہی تو گزرا ہے، ادا کر دوں گا. آپ نے کہا وہ اس کی روح لٹکی ہوئی ہے، اس کو معافی نہیں ملے گی جب تک تم اس کا قرض ادا نہیں کرو. صحابی جاتا ہے قرض ادا کرتا ہے، قرض ادا کر کے واپس آتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے اللہ کے نبی میں نے قرض ادا کر دیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں العان حین غرد، اب اس کی روح ٹھنڈی ہوئی، اب اس کو سکون ملا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما، آپ نے آسمان کی طرف دیکھا، فرمایا سبحان اللہ ما انزل اللہ من التشدید، سبحان اللہ، اللہ ذوالجلال نے بڑی سختی نازل کر دی ہے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس بارے میں اللہ ذوالجلال نے سختی نازل کر دی؟ آپ نے فرمایا جو شخص قرض لیتا ہے اور اس کی نیت ہے کہ میں قرض ادا کر دوں گا تو اللہ ذوالجلال پھر اعد اللہ عنہ اس کا قرض ادا کرنے کا بندوبست بھی کر دیتے ہیں. نیت کریں اللہ ذوالجلال ادا کرنے کے اسباب پیدا کر دے گی، اور جس کی نیت نہ ہو ازلفہ اللہ اس کا مال اور دولت تباہ و برباد کر دے. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں لو ان رجلا قتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم قتل ثم احیا ثم قتل ثم احیا ثم قتل، 3 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زبان سے نکلا
اگر ایک بندہ اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے پھر زندہ ہو جائے ثم قتل ثم احیا ثم قتل پھر زندہ ہو جائے پھر شہید ہو جائے پھر اس کو اللہ زندگی دے دے پھر وہ شہید ہو جائے اس وقت تک وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا 3 دفعہ آپ نے فرمایا اس وقت تک وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا جب تک وہ قرض ادا نہیں کرے اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے 5واں مسئلہ بچیوں کی شادی کا کیا یہ بھی ضروری ہے جی یہ بھی ضروری ہے حج پر جانے سے پہلے کہتے ہیں کہ بچیوں کی شادی ہو جائے تو پھر حج پہ جائیں ابھی تو میری بچیوں کی شادی نہیں ہوئی تو مجھ پر حج فرض کیسے ہو پہلے گھر کے فرض ادا کر لوں پھر حج پہ جاؤں اس کا حج کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے حج کے ساتھ اس کا کوئی کنیکشن نہیں ہے والدین کوشش کر رہے ہیں بچیوں کی شادی کے لیے وہ کوشش کرتے رہے اچھے رشتے کی تلاش میں ہے وہ تلاش کرتے رہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ابھی شادی ہوئی نہیں ہے بچوں کی اور میں حج پہ نہیں جا سکتا کیونکہ میرے تو بچوں کی شادی نہیں ہوئی پہلے یہ فرض ادا کروں گا پھر حج پہ جاؤں گا تو اس کا حج کے ساتھ کوئی کنیکشن نہیں ہے اور اچھے رشتے کی ہم پہچان کیا سب سے پہلے تو ہمیں کہتے ہیں کہ اچھا رشتہ ہمیں ملتا ہی نہیں تو اچھا رشتہ کس طرح ہونا چاہیے اس کے پاس بنگلہ ہونا چاہیے گاڑی ہونی چاہیے مال و دولت ہونا چاہیے یہ ہمارا نظریہ کہ رشتہ ایسا ہونا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے رشتے کی پہچان بتائی آپ نے فرمایا اذا آتاکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوا جب کسی ایسے انسان کا رشتہ آ جائے ایسے بچے کا رشتہ آ جائے جس کا اخلاق اچھا ہے جس کا دین اچھا ہے اس کی دینداری ایمانداری اچھی ہے اس کا کردار اچھا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کو رشتہ دے دو الا تفعلوا تكن فساد عریض اگر اس بچے کا اخلاق اچھا ہے اس کا کردار اچھا ہے اس کی سیرت اچھی ہے اس کو رشتہ دے دو اگر انکار کرو گے تو پھر فساد پیدا ہوگا فساد کیا ہے یہی وجہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتی آج بڑے بڑے شہروں میں سروے ہوا 1 کروڑ سے زائد 30 سال تک بچیاں اپنے گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں جن کی شادی نہیں ہوئی اور جو دیہاتوں میں بیٹھی ہے 30 سال کی عمر ہو گئی ہے ابھی تک شادی نہیں ہوئی کیا وجہ ہے جی ہماری ڈیمانڈ ہی پوری نہیں ہوئی ڈیمانڈ کیا ہے کہ لڑکے کا گھر اپنا ہو اس کا کاروبار اپنا ہو اور مل اور فیکٹریوں کا مالک ہو اس کے پاس گاڑی اور بنگلے ہو دنیا کی عیش و عشرت اس کے پاس ہونی چاہیے ہم سمجھتے ہیں یہ سب سے اچھا رشتہ اور شاپنگ کے لیے ہر 6 ماہ ہمیں دبئی لے جایا یہی ڈیمانڈ ہے لڑکی والوں کی طرف سے اور لڑکے والوں کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ لڑکی والے جو ہے وہ ہمیں گاڑی کی دہیج میں دے دیں وہ ہمیں 10-20 تولے سونا بھی ڈالیں 2-3 ہزار بندوں کا کھانا بھی کھلائیں پھر جا کر لڑکے والوں کی ڈیمانڈ پوری ہوتی شرم آنی چاہیے
اپنے ہی اندر گھٹ گھٹ کے مر رہے ہیں، ذلت اور رسوائی کی، اور دشمن ہمارے اوپر مسلط ہو رہا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں، اور شیطان ہمارے اوپر حملہ ہوگا۔ اللہ ذوالجلال ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد حج کے ساتھ ہم نے عمرہ کرنا ہے۔ حج کی 3 قسمیں ہیں، بس پاکستانیوں کو سب سے بہترین حج سوٹ کرتا ہے وہ ہے حج تمتع۔ آپ پاکستان سے پہلی دفعہ حج کرنے کے لیے نکلے ہیں، پہلی دفعہ آپ گئے ہیں، تو آپ سب سے پہلے آپ عمرہ کرتے ہیں، عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، سب سے پہلے عمرہ کرتے ہیں، عمرہ کرنے کے بعد آپ احرام کھول دیتے ہیں اور اسی طرح سادہ کپڑوں میں چلتے پھرتے ہیں، اور پھر 8 تاریخ کو حج کے لیے احرام باندھ لیتے ہیں۔ تو اس کو حج تمتع کہتے ہیں۔ تو اس میں بھی اللہ ذوالجلال نے 2 چیزیں ہمیں دی، ایک عمرہ ہو جاتا ہے اور ایک حج ہو جاتا ہے۔ تو حج کا طریقہ سب سے پہلے سیکھنا چاہیے، اس کے بعد حج کا طریقہ۔ تو عمرہ وہ سعادت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کے بارے میں آپ نے فرمایا العمرۃ الی العمرہ کفارۃ لما بینہما والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ۔ ایک عمرہ کر کے آئے ہیں تو دوسرا عمرہ کرنے کے لیے آپ دوبارہ جا رہے ہیں، تو پہلے عمرے سے دوسرے عمرے کے درمیان جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں وہ اللہ ذوالجلال کفارہ بنا دیتے ہیں، اس کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ اس کی غلطیاں جتنی بھی ہوئی ہوتی ہیں ایک عمرے سے لے کر دوسرے عمرے کے درمیان اس کے گناہ اللہ ذوالجلال معاف کر دیتے ہیں۔ والحج المبرور، اور حج مبرور جو گناہوں سے، جو نیکیوں سے لبریز ہو اور انسان گناہوں سے بچتا ہوا کر لے، اللہ ذوالجلال کے ہاں اس حج مبرور کی جزا جنت ہے، جنت کے علاوہ اس کی کوئی جزا نہیں۔ اللہ ذوالجلال ہم سب کو حج و عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو لوگ حج اور عمرے پر جا سکتے ہیں ان کے لیے پاکستان کے اندر ہی جہاں آپ رہے ہیں وہاں بھی اللہ ذوالجلال نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سعادت خوشخبری سنائی۔ آپ نے فرمایا من خرج من بیتہ متطہرا الی صلاۃ مکتوبہ، جو بندہ گھر سے وضو کر کے نکلتا ہے، کس لیے وضو کر کے نکلتا ہے کہ میں نے فرض نماز پڑھنی، فرض نماز کے لیے گھر سے وضو کر کے نکلا ہے، مسجد آیا ہے، فرض نماز اس نے ادا کر لی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَأَجْرُهُ أَجْرِ حَاجِ المعتمر، اللہ ذوالجلال اس بندے کو اجر و ثواب دیتا ہے جیسے وہ حج کا احرام باندھ کر وہ حج اور عمرہ کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ اللہ ذوالجلال ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک دوسری جگہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا جو بندہ صبح چاشت کی نماز پڑھتا ہے، گھر سے وضو کر کے آیا ہے، مسجد میں نماز پڑھی ہے، اور اجر المعتمر، اس کو ایک عمرہ کرنے کے برابر اللہ ذوالجلال اجر و ثواب عطا کرتا ہے۔ اور فرمایا وَصَلَاةٌ عَلَىٰ أَصْلِ صَلَاةٍ لَا لَغْوَ بَيْنَهُمَا كِتَابٌ فِي عِلِّيِّينَ، اگر ایک نماز پڑھ کے گیا ہے بندہ اور دوسری نماز پڑھنے کے لیے واپس آیا ہے مسجد کی طرف، اللہ ذوالجلال اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں اور اس کا اجر و ثواب عید میں لکھ دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من جہز غازیا،
او جهز حاجہ او خلف اہلہ، جو بندہ کسی مجاہد کو سامان دے دیتا، او جہز حاجت، یا کسی حاجی کو سامان دے دیتا، اس کو مال دے دیتا، یہ حج پہ جا رہا ہے، میں اس کی کچھ مدد کر دوں، وہاں کھانا کھا رہا، کچھ سامان خرید لے، رہائش کا بندوبست کر لیتا، حاجی کو تھوڑا سا سامان دے دیتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہو خلف اہلہ، اور وہ بندہ جو حاجی حج میں گیا ہے اور وہ مجاہد جو جہاد کرنے کے لیے چلا گیا ہے، اس کے گھر والوں کا وہ خیال کرتا ہے کہ اس کے گھر والا حج کرنے کے لیے گیا ہے، فلاں شخص جہاد کرنے کے لیے گیا ہے، اس کے بچے ہیں، اس کا گھر ہے، کوئی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں، وہاں جا کے پوچھتا ہے، بچوں کا خیال رکھتا ہے، کسی چیز کی ضرورت ہے تو میں حاضر ہوں، میں آپ کو لا کے دیتا ہوں، آپ مجھے حکم کریں۔ او خلف اہلہ، ان کے گھر والوں کا، مجاہد کے گھر والوں کا خیال کرتا ہے، حاجی کے گھر والوں کا خیال کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں او فطر صائما، اور وہ جو روزہ کھلوانے والا، کسی کا روزہ افطار کروا دے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ خیال کرنے والا اجر میں ان کے برابر کا شریک ہے۔ اللہ ذوالجلال عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا